اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھو اسلام وہ ہے جو اللہ رسول نے بتایا. اپنی طرف سے چلو گے نا تو ٹکا بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن. اخپل طریقے سے آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے, اللہ راضی نہیں ہوگا, اللہ راضی نہیں ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ ایک پادری کو دیکھا جو رو رو کے نا نالیاں پڑ گئی تھیں, سوکھا ہو گیا تھا بالکل دبلا. حضرت عمر اس کو دیکھ کے رو پڑے, کہا کہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا, آخرت میں بھی عذاب میں, کیونکہ دین برحق کو فالو نہیں کر رہا, اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے ایسے ہندو دیکھے ہوں گے جنہوں نے منتیں مانی بھی ہیں, کپڑے نہیں پہنتے, کھانا پینا چھوڑ دیا, سر منڈاتے ہیں. بدھسٹ کو میں نے دیکھا ہے ایسے, زندگی بھر کا عذاب, شادی نہیں کرتے, تو اپنے آپ کو ایک ٹینشن میں ڈال دیا, اور نیت یہ کہ بھگوان ہم سے خوش ہوگا. حالانکہ خدا خوش نہیں ہوتا کہ آپ سر منڈا کے گھومتے رہیں, کھانا پینا چھوڑ دیں اور آپ شادی بھی نہ کریں. کچھ ہوتے ہیں نا, ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں, بدھسٹ میں بھی ہوتے ہیں. ایک یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی, ایک ہندو کے جو پنڈت تھے انہوں نے کرالنگ کر کے سفر کیا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور, اور کہا ہم نے منت مانی ہے کہ پیدل نہیں جاؤں گا, کرالنگ کر کے. وہ دہلی میں پتہ نہیں کون سے مندر میں, اتنا لمبا سفر. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ اللہ اس عمل سے خوش ہوگا؟ آپ نے اپنی دنیا کو بھی عذاب میں ڈال دیا اور آپ نے اپنی آخرت بھی برباد کر دی. چند صحابہ نبی کی خدمت میں آئے حضرت عائشہ کے گھر, تو انہوں نے نبی کا عمل پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے بتایا کہ آرام بھی کرتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو پیغمبر ہیں بھائی, ان کے تو سارے اگلے پچھلی خطائیں معاف ہیں, ہم پوری رات عبادت کریں گے, سوئیں گے نہیں. اور ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا, گوشت کھاتا ہے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے, گوشت میں لذت بھی ہے, میں خدا کی خاطر سبزیوں پہ گزارا کروں گا. اصل لذت گوشت میں ہے سبزیوں میں؟ ابے کیا ہو گیا, بول لو نا. میں بھی تو, اصل لذت تو گوشت میں ہے, پروٹین کس میں ہے؟ چہرے پہ جو چمک پیدا ہوتی ہے سبزیاں کھانے سے نہیں ہوتی, گوشت کھانے سے ہوتی ہے. آپ کی آواز میں جو طاقت, میری آواز میں بھی طاقت نہیں, بول بول کے آدھا ہو گیا ہوں میں, گھنٹے سے بول رہا ہوں, 2 گھنٹے سے. تو ورنہ جو آپ کی آواز میں طاقت پیدا ہوتی ہے وہ ککڑی کھیرے سے ہوتی ہے, یہ گوشت سے ہوتی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, گوشت خور جانور دھاڑتے ہیں یا سبزی خور جانور دھاڑتے ہیں؟ سبزی کھانے والے بکری دمبا کبھی دھاڑتے ہوئے دیکھا ان کو؟ یوں کر کے بکری بول رہی, کبھی دیکھا آپ نے؟ اور شیر کی دھاڑ چڑیا گھر میں بھی دیکھ لو گے نا, حالانکہ چڑیا گھر میں وہ پورے نیچرل ماحول میں ہوتا نہیں, وہ پراپر طریقے سے دھاڑتا نہیں ہے, لیکن ڈر جاتا ہے آدمی. اگر چڑیا گھر میں پیچھے زو میں کہیں پیچھے شیر کھڑا ہوا آپ یہاں اور ایک دم دھاڑ کی آواز ہے, بندہ 2 منٹ کے لیے لڑک جاتا ہے. تو یہ جو دھاڑتا ہے, کتا غراتا ہے, کیسی آواز ہوتی ہے نا اس کی, پاورفل. بلی جب جھپٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے, غراتی, کیسی خطرناک آواز ہوتی ہے. تو کیا سبزیاں کھا کے ہوتی ہے؟ یہ تمام گوشت خور مخلوق میں اللہ نے ایک دہشت رکھی ہے, ایک وحشت رکھی ہے, آواز میں پاور رکھی ہے, چال میں پاور. چیتے کی چال دیکھیے کیسی ہوتی ہے. تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی, تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی یار, تم لوگ کو نہیں بات سمجھ میں آئے گی. چیتے کی چال دیکھی ہے, اسٹائل دیکھو چیتے کا یار. چیتا ایک ویژن بناتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے, 20 ہرن اس کے سامنے سے گزرتے ہیں, وہ ہر ایک سے دل نہیں لگاتا. پہلے وہ ایسے نہیں چھچوروں کی طرح بھاگنا شروع کر دے, کبھی اس ہرن کے پیچھے وہ نہیں آیا تو چلو یہ والا ہرن, یہ نہیں آیا یہ تو گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے ایک طرح سے. ایسا نہیں کرتا چیتا, کیونکہ گوشت خور ہے نا, تو ہر کام خاندانی طریقے سے ہوگا. چیتے پہ ایک پوری ڈاکومنٹری آپ دیکھیں, گوروں نے بنائی ہے. چیتا کیا کرتا ہے, پہلے تمیز سے بیٹھے گا, 20-30 ہرن قریب سے گزر رہے ہیں, چھچوروں کی طرح ہر ایک کے پیچھے نہیں بھاگے گا کہ پکڑن پکڑائی شروع ہو جائے, کبھی وہ کبھی وہ. پہلے بیٹھ کے نا کافی دیر تک ایک ویژن بناتا ہے, دیکھتا ہے یار کون سا والا میرے لیے سوٹیبل رہے گا, کس میں مال زیادہ ہے اور ریٹس کم ہیں اس کے. ریٹ کا مطلب محنت کم ہے, تو پہلے وہ اس کی سلیکشن کرے گا. پھر اپنا ڈسٹینس ناپتا ہے, کیونکہ اس نے چند سیکنڈ اتنی اسپیڈ سے بھاگتا ہے, چند سیکنڈ ہوتے ہیں کہ اگر وہ مزید اس اسپیڈ سے چند سیکنڈ مزید بھاگے تو ہارٹ اٹیک سے مر جائے وہ, کیونکہ اس کی اسپیڈ چند سیکنڈ کے لیے بہت تیز ہوتی ہے. اس میں اگر اس کا ہدف اس کے ہاتھ سے نکل جائے
تو چیتا اتنی انرجی یوٹیلائز کر چکا ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر چیتے کے بچنے کے امکان نہیں ہوتے, لہذا اس کے پاس ٹائم کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے, اس لیے وہ پلاننگ کرتا ہے, بیٹھتا ہے ایسے کر کے نا, تو پھر اس کا دل ایک ہرنی پہ آتا ہے, کہتا ہے یار یہ میرے لیے اس میں مال بھی اچھا ہے, اس کی اسپیڈ بھی مجھے کم لگ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی اسپیڈ بھی کیا لگ رہی ہے تھوڑی, وہ والا تو بہت اسپیڈ سے نکل لے گا, وہ مجھے ڈاش دے جائے گا. کافی دیر غور و فکر کر کے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, پوری گوروں کی اس پہ تحقیق ہے, کافی ایک ایک 2 گھنٹے بعض دفعہ پلاننگ میں لگا دیتا ہے وہ. اس کے بعد جب وہ ہدف بناتا ہے کہ یہ ہے جس کو میں نے شکار کرنا ہے, پھر جب آہستہ آہستہ پہلے چلتا ہے اس کی طرف, دائیں بائیں ہرن آئیں ان کو دیکھتا نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کو چھچھورا کام سمجھتا ہے کہ جب دل کسی ایک کو دیا ہے تو دائیں بائیں نظر نہیں اٹھانی. آج لڑکوں کو دیکھو, محبت کے دعوے کسی اور سے ہو رہے ہیں, نمبر کسی اور کا ہے, بیلنس کسی اور کے موبائل میں ڈلوا رہا ہے, شادی کے وعدے کسی اور سے کر رہا ہے. یہ چھچور بنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے. تو چیتا کیا کرتا ہے, جب پوری فل پلاننگ کے بعد پھر وہ دوڑتا ہے اس کی طرف. پھر اس کی چال دیکھو یار, کیا خوبصورت چال ہوتی. پہلے آرام سے جاتا ہے, دائیں بائیں ہرن گزر رہے ہیں ان کو لفٹ ہی نہیں کراتا, کہتے نہیں بھائی ہم نے بڑی پلاننگ کر کے اس کو ہدف بنایا. پھر پلاننگ کرتا ہے کتنی دیر آہستہ چلنا ہے, کتنی دیر درمیانی اسپیڈ سے, اور کتنی دیر اتنی اسپیڈ سے کہ وہ لاسٹ ہے بس, اس کے بعد اگر نشانہ خطا ہو گیا تو میں مر جاؤں گا. یہ پوری پلاننگ کر کے پھر جو بھاگتا ہے, اور وہ کلا بازی اس کے اوپر جمپ لگا کے اس کو جو گردن سے پکڑ کے عید ملتا ہے, پھر اس سے 3-4 کلا بازیاں کھاتا ہے, پھر خود بھی کھاتا ہے اور جنگل کے سارے جانور اس کا بچا ہوا کھاتے ہیں. یہ کام گوشت خوروں کا ہے, سبزی خوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی. اس لیے اسلام نے ہمیں بقرعید پہ بھی گوشت کھلایا, اور عقیقے میں بھی گوشت کھلایا, ولیمے میں بھی گوشت کھلایا, دم جو ہم بقرعید میں دیتے ہیں اس میں بھی کیا ہے, گوشت ہے. تو بہانے سے اسلام ہمیں گوشت کھلاتا ہے تاکہ ہمارے اندر اوصاف گوشت خوروں جیسے ہوں. لیکن چونکہ ہم انسان بھی ہیں, اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ درندگی تمہاری ظالموں کے خلاف ہونی چاہیے, مظلوموں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. لہذا جو خود ظالم ہے اسے گوشت کھانے کا حق نہیں ہے. یہ دہشت تم نے ملک دشمنوں کے خلاف نکالنی ہے, ظالموں کے خلاف نکالنی ہے. اب چونکہ ہم ظالم کے خلاف نہیں لڑتے, صحیح جگہ لڑ نہیں رہے ہیں جہاں لڑنا چاہیے, ملک کے دفاع میں نہیں لڑ رہے, تو پھر بیوی سے لڑ رہے ہیں, بچوں سے لڑ رہے ہیں. باپ گھر میں آتا ہے ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے, بچے کانپنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے ابا کو چاہیے گوشت کھانا چھوڑ دے, کیونکہ گوشت کھانے سے قوت غضبیہ بڑھتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ زیادہ شادیاں جو کرتا ہے اس کو بھی گوشت کھانا پڑتا ہے. سبزی پہ آپ 4 بیویاں نہیں رکھ سکتے, صحیح بتا رہا ہوں میں, یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. ایک صحابی نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا, نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ میں جب گوشت کھاتا ہوں مجھے میں خواہش پیدا ہوتی ہے, نکاح کا خیال پیدا ہوتا ہے. تو وہ رہبانیت کی طرف جا رہے تھے کہ میں گوشت چھوڑ دوں گا تاکہ میرے دل میں جذبات پیدا نہ ہو اور اللہ اللہ کروں بیٹھ کے. حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, حدیث کا مفہوم کہ حلال چیزوں کو خود پر حرام مت کرو, کھاؤ گوشت, اور اگر خواہش پیدا ہوتی ہے تو نکاح کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو گوشت ضروری. اب تو ڈاکٹر بھی اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا بھائی. یہ جو موٹاپا آتا ہے نا, میں گیا ہوں تنزانیہ کے جنگلوں میں, وہاں میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو صرف گوشت کھاتے ہیں, موٹاپا نہیں ہے ان میں موٹاپا نہیں ہے, لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی. لیکن جو چاول کھاتے ہیں ہر وقت, چاول, بریانیاں, پلاؤ, تو وہ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتے ہیں بھائی, دیگوں کی بریانیاں کھاتے کھاتے خود دیگ بن گئے. بس ایک ڈھکن کی دیر ہے. سمجھ رہے ہو؟ کھائیں, منع نہیں کیا آپ کو, لیکن زیادہ فوکس کس کو کریں آپ؟ بھائی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, ایسا نہ ہو گوشت کھا کے مر جائیں, کچھ اور ہو جائے. میں تو ایک موٹیویشن کے لیے بات کر رہا ہوں, باقی ڈاکٹر بتائے گا آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. میں تو کوئی اور سوال کا جواب دینے لگا تھا, یہ مجھے ادھر پتہ نہیں کدھر چلا گیا. میں جواب کیا دے رہا تھا؟ ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اپنی مرضی سے شریعت پہ چلو گے نا تو کتنی ہی قربانی دے دو, اللہ کے ہاں وہ قربانی قبول نہیں ہے. تو صحابی آئے نبی کے گھر میں, دیکھا بھائی آپ تو آرام بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم تو, ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا.
ایک صحابی نے کہا بس ساری رات تہجد پڑھوں گا. ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ خوش نہیں ہوئے. ہوتا تو یہ نا کہ آپ فرماتے ہیں ماشاء اللہ بھائی اتنی قربانی والے لوگ پیدا ہو گئے, اللہ کے لیے گوشت کھانا چھوڑ دیں گے, یہ اللہ کے لیے رات کو سونا چھوڑ دیں گے, سبحان اللہ. نا 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 نا, آپ نے فرمایا کہ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں, میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں, میں تو نکاح, ایک صحابی نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا زندگی بھر تاکہ اکیلا زندگی گزاروں اور اللہ اللہ کروں بیٹھ کے. یہی مطلب تھا نا, جب بیوی ہوگی بچے ہوں گے تو ٹینشنیں بھی آئیں گی نا. انہوں نے کہا نہیں میں بیوی بچوں سے دور رہوں گا, اپنی خواہش ہی نہیں پوری کروں گا, اپنی خواہش کو میں کچل دوں گا. دیکھنے میں تو بڑا جذبہ ہے بھائی, کیا خیال ہے کہ آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے, آپ کو میں نے پوری نہیں کرنی ہے وہ, لیکن اس جذبے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. نارمل زندگی گزارو. آپ نے فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں اور میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, ناغے بھی کرتا ہوں, اور میں تو رات کو آرام بھی کرتا ہوں, نیند بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں, میرا امتی نہیں ہے, اور ظاہر ہے پھر اس کی بخشش قیامت میں نہیں ہوگی. اخبل طریقے سے اگر آپ قربانیاں دینا شروع کر دو گے, اس قربانی کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں. دیکھو ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں غروب آفتاب تک, غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے ہیں. اگر کوئی فنٹر گیری شروع کر دے کہ میں نے جناب 15 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا, سب نے رکھا, میں اللہ کی خاطر 1 گھنٹا اور بھوک برداشت کروں گا, تو ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ گناہ. بھائی جب تک اللہ نے کہا تھا بھوک ہے, اب اللہ نے پابندی ہٹا دی, تو اب اگر تو پانی نہیں پی رہا تو اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. اب یہ تیری اپنی بنائی ہوئی ہے. تو خوب سمجھ لو, بدعات جب ہم کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے پیغمبر کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی طرف سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا اپنا گڑا ہوا طریقہ ہے, یہ میں نے نہیں بتایا, لہذا اس سے میں خوش نہیں ہوں گا. پبلک میں واہ واہ ہو جائے گی مگر میں اس سے خوش نہیں ہوں گا. تو اس لیے ہم نے صرف وہ کرنا ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہے. بدعت کے قریب نہیں جانا ہم نے, نہ ربیع الاول میں جانا ہے نہ ہم نے محرم میں جانا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ کیوں جائز ہے کاروبار, جائز ہے. میں نے کہا کہ کاروبار کرو, مالی لین دین کرو, دعوتیں کرو, مسلک کی میں پوزیشن واضح ہونی چاہیے. بھائی ہم سنی ہے, مسلک کو مرج نہیں کرنا. ہم نے سبیلیں جو چل رہی ہیں چھوڑ دیں, وہاں آپ نہ کھانا کھائیں, نہ کسی کو منع کریں نہ خود جائیں. جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, ان کا مسلک ہے. بھائی بہت سارے فرقے ہیں, تو وہ بھی آپ بولیں بھائی ہم چونکہ سنی ہیں, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. نبی نے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی. تو ہمارا خیال یہ کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ جنتی فرقہ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, تو میں پورا بیان اس پہ کر چکا ہوں, یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ جس نے دین پہ نہیں چلنا ہوتا وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو بھائی ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم حدیث کو بھی فالو کرتے ہیں اور صحابہ کو بھی فالو کرتے ہیں. تو صحابہ نے نہ یہ سبیلیں لگائی ہیں نہ اس طرح کوئی یہ کام کیا, تو ہم نہیں کریں گے. جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. سمجھتے ہیں؟ کھانے پینے کی جو محرم میں چیزیں آتی ہیں بدعت ہیں بھائی, واپس کر دیں محبت سے. نہیں پھینکیں نہیں, کسی غریب کو کھلا دیں, رزق کو ضائع نہ کریں. جی بھائی ہاں, نہیں شرائط کی بنا پہ رجوع نہیں ہوتا. کسی نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو رجوع کا لفظ زبان سے بولے گا تو رجوع ہو جائے گا بس. اچھا بھائی مفتی صاحب اس سوال کا جواب مختصر بیان کر دیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا سوالات کریں گے؟ مہربانی کر کے ان سوالات کے جوابات دیں. حدیث میں مختلف موقع پہ مختلف سوالات کا تذکرہ ہے. 5 باتیں تو ہیں نا جن کے بارے میں جب تک انسان جواب نہ دے دے اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. جوانی کہاں کھپائی, اور مال کہاں سے کمایا, نمبر 3 مال کہاں خرچ کیا. یہ 3 سوال, 2 اور ہیں میرے ذہن سے نکل گئے. زندگی کہاں گزاری, ہاں جو علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. تو صرف 5 نہیں ہے, یہ تو 5 کا عدد حدیث میں عدد سے مراد حصر نہیں ہوتا. تو بہت سارے سوالات ہیں, بڑے بڑے بنیادی سوالات ہیں. بھائی ہم نے ہر برائی سے بچنا ہے اور تمام فرائض اور واجبات کو پورا کرنا ہے. مفتی صاحب محرم کا مہینہ ہے, ہر گھر سے حلوہ حلیم چھولے آ رہے ہیں غیر اللہ کے نام کے, کیا اسے باہر پھینک دیں, غریب کو دے دیں؟ بھائی حلوہ حلیم چھولے مسلمان کا دین یہ حلوے حلیمی میں مانڈے میں آ چکا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت تھوڑا کھاتے تھے میرے بھائی. اسلام میں کھانا پینا عبادت نہیں ہے, غریبوں پہ صدقہ کرنا عبادت ہے.
وہ بھی کسی خاص دن میں نہیں. جب آپ کسی کو بھوکا دیکھیں, چاہے محرم ہو, سفر ہو, ربیع الاول, آپ کھلا دیں. محرم میں صدقے کا کوئی اضافی ثواب نہیں ملتا, تو جب موقع ملے, محرم ہو, سفر ہو, ربیع الاول ہو, آپ غریب کو کھلا دیں. سمجھتے ہو؟ تو یہ چھوڑ دیں حلوے مانڈے. اسلام میں روزہ رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں نا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے, 100% غلط ہے بھائی. نبی ایک کھانا کھایا کرتے تھے, بہت تھوڑا کھایا کرتے تھے. تو کم کھانا, ایک ڈش کھانا, یہ سنت ہے. 4 6 ڈشیں ملا کے کھانا یہ سنت نہیں ہے. پھر بھی آپ کھائیں, 20 ڈشیں کھائیں, سنت کا لیبل نہ لگائیں اس کے اوپر. جی کچھ پوچھ رہے ہیں بھائی, کیا بول رہے ہیں میرے بھائی؟ تشہد میں کتنا پڑھنا ضرور, پوری اتحیات واجب ہے, اس کے بعد درود شریف اور دعا سنت ہے, وہ واجب نہیں ہے. مفتی صاحب, سورہ زلزال میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا گناہ بھی سامنے لائیں گے, اگر دنیا میں ان گناہوں سے توبہ کر لی تو کیا پھر بھی توبہ کر لی تو وہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر توبہ کتنی پاورفل ہے یہ دیکھا جائے گا. بعض دفعہ اتنی پاورفل توبہ ہے کہ اللہ اس کے نشان ہی مٹا دیتے ہیں. ہاں, یہ بھائی نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ جمعے کا خطبہ اور عید کا خطبہ اگر اردو میں ہو جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. یقیناً فائدہ ہوگا, لیکن یہ کام ہم جب کرتے جب یہ صحابہ سے ثابت ہوتا. ایک میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں, کیونکہ ہم اپنی طرف سے چینجنگ نہیں کر سکتے. صحابہ کرام جب دنیا میں گئے ہیں نا, تو اجمیوں کا بہت کثرت سے اسلام میں داخلہ شروع ہوا. تو بہت سے اجمی, فارسی بولنے والے, دوسری زبانیں بولنے والے صحابہ کے شاگرد بنے, لیکن انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں عام واعظ و نصیحت تو اپنی زبانوں میں کی, لیکن عید کا اور جمعے کا خطبہ ان سب نے اجمی ہونے کے باوجود عربی میں دیا ہے. اس پر امت صدیوں سے متواتر اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اب جا کے بعض اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ خطبہ اپنی زبان میں ہونا چاہیے. تو یہ 15ویں صدی میں یہ کام شروع ہوا ہے, 1400 سال میں مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس لیے چونکہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے, صحابہ تابعین, اسلام آج کا تھوڑی ہے بھائی. صحابہ تابعین کے دور میں اجمیوں میں محمد بن قاسم نے ہندوستان فتح کیا تھا نا, یہ سندھ فتح کیا ہے. یہ یہاں لوگ عربی تھوڑی بولتے تھے, لیکن اس دور میں بھی یہاں جو خطبے ہوئے ہیں کسی ایک روایت میں نہیں ملتا کہ یہاں کی مقامی زبان میں ہوئے ہوں. اور اس کی اب قرآن سے دلیل یہ ہے کہ فسعوا الی ذکر اللہ, اللہ نے کہا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. تو اس میں خطبہ بھی داخل ہے, تو خطبے کو بھی اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا. اور جو ذکر اللہ ہے وہ عربی میں ہوتا ہے, جیسے ہم تمام تسبیحات. اب دیکھیں اصولی طور پر تو ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نماز بھی اردو میں ہونی چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے. تو لاجک تو ان کی بھی ہے. ایک صاحب ہیں باقاعدہ پوری نماز اردو میں پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کا بجائے کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے, تمام جہانوں کا پالنے والا, بڑا مہربان, نہایت رحم کرنے والا. اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تجھی سے مدد کرتے ہیں. تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. حالانکہ لاجک تو ان کی بھی, بھائی میں اردو میں پڑھوں گا, مجھے تو اردو میں سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں بھائی قرآن پڑھنا واجب ہے نماز میں, اور قرآن کس میں ہے؟ عربی میں. تسبیحات واجب ہیں, تو جو سنت ہیں وہ کس میں ہیں؟ آپ سبحان ربی العظیم میں اگر آپ یوں کہہ دو کہ میرا رب جو ہر عیب سے پاک ہے, وہ بہت جو عظمت والا ہے, وہ ہر عیب سے پاک ہے, تو زیادہ دل لگے گا. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں جو اسلام نے اسپیسیفک ذکر ہمیں بتایا ہے وہ عربی میں ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ پھر اسلام نے ایسے کام کا حکم دیا کیوں کہ لوگوں کی سمجھ میں آ نہیں رہا, فائدہ ہو نہیں رہا, اور آپ عربی میں ہی اس کو فوکس کر رہے ہو. اصل میں اسلام نے ایک اور حکمت دیکھی ہے کہ عربی زبان پروموٹ ہو, کیونکہ اسلام کی سرکاری زبان کیا ہے؟ عربی ہے. آج بھی آپ دیکھیں کسی بھی کنٹری میں سرکاری ڈاکومنٹس اس کی مقامی زبان میں ہوتے ہیں, حالانکہ وہ پبلک کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے بہت دفعہ, لیکن وہ کنٹری چاہتا ہے کہ بھائی ہماری زبان کو بھی تو ہو نا. جرمنی میں آپ جاؤ گے, آپ کو جرمن نہیں آتی, لیکن وہ چاہیں گے کہ آپ جرمنی زبان سیکھو تاکہ ان کی زبان ترقی کرے. تو اسلام نے یہ جو ذکر رکھا ہے, ذکر یہ عربی میں ہی رکھا ہے تاکہ عربی زبان کی بھی حفاظت ہو. تو اب علماء نے اس کا حل یہ تلاش کیا ہے کہ سنت بھی خراب نہ ہو, جمعے کا خطبہ عربی میں ہو, عید کا خطبہ عربی میں ہو, لیکن چونکہ مسلمانوں کا بہت بڑا مجمع ان دنوں میں آتا ہے تو اردو میں الگ سے واعظ و نصیحت ہو جائے. تو اس طرح سے دونوں مصلحتیں حاصل ہو جاتی ہیں, کیونکہ واعظ و نصیحت کے لیے کوئی خاص دن اسلام میں متعین نہیں ہے. وہ عید سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, عید کے بعد بھی ہو سکتا ہے, جمعے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, جمعے کے بعد بھی ہو سکتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے ہمارے یہاں رواج یہ کہ عام تقریر اردو میں ہوتی ہے, ایک واعظ و نصیحت کی ہے, جو خطبہ ہے اسپیسیفک وہ عربی میں ہی ہوتا ہے. یہ مزہ ہے اس کی. کیا بول رہا ہے بھائی؟
بس ترجمہ بعد میں کر لیں، اس کا بعد میں ترجمہ کر لیں. اچھا میرے بھائی جی، یار یہ قرآن خوانی کے لیے جو بچوں کو لے کے جاتے ہیں طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے گھر میں قرآن پڑھنا ہے خود ہی پڑھیں. مدرسے کے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، وہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے ابھی کھانے قرآن کے بعد دیکھ کھلے گی، ڈھکن کھلے گا، بریانی آئے گی، وہ ایران تران یوں عجیب طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی پڑھتے بھی نہیں ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں. ان کا یہ تو مذاق بن گیا ایک چیز. اور ویسے بھی ایصال ثواب کے لیے تو قرآن خوانی ثابت بھی نہیں ہے نا. کبھی آپ نے دیکھا حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ان کے ایصال ثواب کے؟ قرآن تو جو جہاں چاہے اپنے طور پہ بیٹھ کے پڑھ لے بس. اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کو جمع کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں بطور برکت کے لیے رقیہ کے طور پہ قرآن خوانی ہو سکتی ہے، کیونکہ رقیہ عبادت نہیں ہے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو دکان مکان میں برکت کے لیے تو وہ خود ہی پڑھ لیا کرو، سمجھتے ہو. بہرحال اگر کوئی مدرسے کے بچوں کو بلا کے بھی قرآن پڑھوا دے گا تو میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا اس عمل کو، لیکن یہ کہ یہ وہ بچے نہیں، ہمیں پتہ ہے نا. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ہمارے امام صاحب ہمیں آیت کریمہ پڑھانے کے لیے بلایا کرتے تھے کہ کراچی کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، آؤ آیت کریمہ 5 لاکھ دفعہ پڑھنی ہے. ہم چھوٹے بچے شرارتی ہوتے ہیں، ہم جاتے، ہمیں کیا کراچی کے حالات سے. ہمیں تو یہ تھا کہ آیت کریمہ کے بعد گرم گرم جلیبیاں ملیں گی، بڑی مزے کی جلیبی ہوتی تھی وہ. تو ہم ایسے پڑھ رہے ہوتے تھے نا دانے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک کے بجائے 4 اٹھا لیے نا. پھر ہم یہ بھی کر رہے ہوتے تھے جیسے کوئی بندہ بیٹھے اس کی جیب کھلی ہوئی ہے، شرارت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھاک کر کے جا کے اس کی جیب میں گر گیا تو جیت گئے، دائیں بائیں گر گیا تو ہار گئے. یہ پروگرام چل رہا ہوتا تھا. تو کون کتنی نگرانی کرے گا بھائی. پھر اٹھا کے کبھی کسی کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اس کے کان پہ نا یوں کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا. وہ کہہ رہے کس نے مارا کس نے مارا بھائی. ہم کہہ رہے ہمیں کیا پتا بھائی. پھر یوں کیا، یوں کہ لا الہ الا انت سبحانک. بچہ تو بچہ ہے نا میرے بھائی، اس کو کراچی کے حالات سے کیا ہے یار. اس کے بعد گرم گرم جلیبیاں آتی تھی، اور مزہ اب تک اس جلیبیوں کی لذت نہیں میں بھولا. ایسا مزہ آتا تھا. کراچی کے حالات گئے تیل لینے ہمیں جلیبیاں. تو بچوں کی یہی کنڈیشن ہوتی ہے میرے بھائی جن کو آپ قرآن خوانیوں کے لیے بلاتے ہو. ہاں کر سکتے ہیں لین دین. مفتی صاحب جی ارے بھائی وسوسوں کے بارے میں خدا کے لیے نہ پوچھا کرو. وسوسوں کے اور یہ وہم اور وضو نہیں ہو رہا، اس سے خود پاگل ہو جاتا ہے، جو مفتی پاگل ہو جاتا ہے. وسوسے کے مریض کا علاج ہے اس کو چترول لگائیں ٹائٹ طریقے سے، 2 منٹ کے اندر تو وضو کر ورنہ تجھے طبیعت سے چترول لگیں گے. اس کے علاوہ سمجھانے سے ان کا علاج نہیں ہوتا. ان پہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عجیب ہی کوئی گناہ ہوتا ہے میرا خیال ہے جس کی پھٹکار ہوتی ہے. یہ جب تک خود اپنا علاج نہیں کرے گا کوئی نہیں کر سکتا. جاؤ جلدی سے غسل کر کے نکل آؤ باہر، جلدی سے ٹھا وضو کرو نکلو یار. بیٹھا ہوا ہے گھسا ہوا ہے. ایسے فضول قسم کے لوگ ہیں، غسل خانوں سے واش روم سے فون کر رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب میں 1 گھنٹے سے شاور کے نیچے کھڑا ہوا ہوں، مجھے تسلی نہیں ہو رہی. میں نے کہا مر جا تو تالاب میں ڈوب کے مر جا، تاکہ گھر والوں کو پورا ٹینک خالی کر دیتے ہیں بھائی. یہ ایک وسوسے کے مریض کے گھر والے میرے پاس آئے، کہہ رہے پانی بھر کے تھک گئے، مجھے پورا ٹینک پی جاتا ہے، یہ اس کا وضو ہی نہیں ہوتا کم وقت کا. تو یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ ہیضہ ہے تقوی کا. ایسے آدمی کے طبیعت سے دھو دو اس کو، اس کا ابا کو چاہیے پولیس والے کو بلائے یا خود طبیعت سے دھو دے، ٹھیک ہو جائے گا. یہ نہیں، یہ ٹھیک ہونے والی قوم نہیں ہے بھائی. ایک صاحب کو وسوسہ، خاتون کو وسوسہ، کہتی میں جب کپڑے دھوتی ہوں تو میرے ہاتھ ناپاک. اب یوں دھو رہی ہیں تو ہاتھ کیا ہو گئے؟ اب ہاتھ میرا نلکے پہ لگ گیا تو نلکا ناپاک. اب نلکا دھونے کے لیے انہوں نے دوسرے ہاتھ سے نلکا کھولا تو یہ والا ہاتھ ناپاک. اب یہ پانی لے کے نلکے پہ ڈالا لیکن یہ والا ہاتھ کیا ہو گیا؟ ناپاک. اب یہ والا ہاتھ دھونے کے لیے کونی سے نلکا کھول رہی ہیں یوں کر کے، پانی آئے گا تو یہ والا ہاتھ وہ چھینٹ گر گئی نیچے، چھینٹ سے شلوار پہ لگ گئی، شلوار ناپاک. اب ٹانگ تو وہ ناپاک در ناپاک. تو وہمیوں کا یہ حال ہوتا ہے اور ان کی یہی کمبختوں کی سزا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو عذاب میں مت ڈالو بھائی. شریعت نے بتایا کپڑا دھو یوں کر کے 3 دفعہ دھو لو بس، نکلو واش روم سے باہر. جب ناپاکی جسم پہ لگی ہوئی ہے پانی ڈالو، دھو صابن سے، اس کے بعد غسل کرو، پتلی گلی سے نکلو. یہ ہاتھ یوں لگ گیا، یہ یوں دروازہ، ایسے بھی میں نے دیکھے واش روم کا دروازہ یوں کر کے کھول رہے ہیں کہ کیونکہ کئی لوگوں نے کنڈی پہ ہاتھ لگایا ہے تو وہ ان کا ہاتھ ناپاک تو کنڈی ناپاک، پھر کنڈی ناپاک تو کنڈی کے ذریعے آپ کی ٹانگ ناپاک، پھر ناک ناپاک، پھر برتن ناپاک. پاگل آدمی شریعت کو بدنام کر رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے. تو جاؤ یار وضو کرو بس، نماز پڑھو. فضول لوگ. میں جب بھی کوئی آتا ہے نا، میں خدا کی قسم میری حالت ہوتی ہے، میں کانپنے لگتا ہوں کہ اللہ اب خیر ہے،
پتہ نہیں کیا کرو, سمجھ میں نہیں آتا اس کے, جتنا گھنٹہ سمجھاؤ گے نہیں آتا, گھنٹہ بٹھا کے سمجھاتے رہو نہیں آئے گا وہمی. اور طلاق کے وسوسے بھی ہوتے ہیں لوگوں کو, مفتی صاحب مجھے ایسا لگا کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی, ابے مجھے ایسا لگا, ابے کیوں لگ رہا ہے تجھے, منہ سے جب تک پھوٹے گا نہیں ہوگی, کہہ رہے مجھے ایسا لگا کہ میں نے منہ سے نکالا ہے. یعنی جو بولتے رہو گے نا اس کو وہ لگتا رہے گا. زندگیاں برباد کر دی ہیں بھائی. یہ ڈپریشن ہے, اس کا علاج کرواؤ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے, یہ مفتیوں کے پاس نہیں آیا کرو اس میں. بس یار یہ حضرت علی کو مولا علی اختلافی چیزیں چھوڑ دو. ہاں حضرت علی بھی مولا ہیں, ابو بکر بھی ہمارے مولا ہیں, حضرت عمر بھی ہمارے مولا ہیں, حضرت عثمان بھی ہمارے مولا ہیں, تمام صحابہ ہمارے مولا ہیں. سمجھ, من کنت مولاہ فعلی مولاہ, تو ٹھیک ہے نا. حضرت علی کی فضیلت میں آپ نے فرمایا علی اس کے مولا ہیں, تو حضرت ابو بکر کی بھی تو فضیلت ہے نا. حضرت ابو بکر مولا کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کا سردار ہوتا ہے. بہت سارے معنی آتے ہیں مولا کے. تو ابو بکر کے بارے میں بھی, عمر کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتدا کرنا. کیا مطلب؟ ان کو اپنا مولا بنا لینا, آقا بنا لینا, ان کی اقتدا کرنا نا. تبھی حضرت علی نے ابو بکر عمر کی اقتدا کی. تو اس معنی میں سارے صحابہ ہمارے مولا ہیں, ٹھیک ہے نا. حضرت علی بھی ہیں, حضرت حسین بھی ہیں, حضرت حسن بھی ہیں, ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں, عثمان بھی ہیں اور علی بھی ہیں. سارے ہمارے مولا ہیں بھائی. مفتی صاحب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو میں اپنے علاقے میں جمعہ پڑھتا ہوں, لیکن وہ فرقہ وارانہ سوال پوچھ رہے ہیں میرے بھائی جو توحید پرست ہو اس کے پیچھے نماز پڑھو. جو توحید کو عقیدے کو نہیں مانتا ہو, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, جو توحید کو نہیں مانتا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بس کچھ تبلیغ والوں نے مجھ سے کہا کہ بے پردگی والی شادی میں آپ نہیں جاؤ گے تو وہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے, اسلام میں حکمت ہے ہمیں جاؤ. نہیں, ایسا تبلیغ والے نہیں کہتے. تبلیغ کے اکابر بھی منع کرتے ہیں. جس شادی میں لڑکے لڑکیوں کا مکس گیدرنگ ہو, تبلیغ والے بھی وہاں جانے سے منع کرتے ہیں, جانا جائز نہیں ہے وہاں پہ. ہاں تبلیغ کی نیت سے جا سکتے ہو, کوئی بیان کرنے. تبلیغ کی نیت سے تو شراب خانے میں بھی جا سکتے ہیں آپ, انجوائے کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. تو جو مس گیدرنگ میں جا رہے ہیں, اگر وہ تو شادی میں انجوائے کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا, وہ ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ صرف جائز نہیں بلکہ لازم ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جی جناب, وہ بھائی پہلے پوچھ لیں, وہ کھڑے. جی ہاں, واشنگ مشین میں جو کپڑے دھلتے ہیں کس طرح پاک ہوتے ہیں؟ واشنگ مشین میں جب کپڑے دھل جائیں نا مکمل صابن سے, تو 3 دفعہ پانی بہا دیں. 3 دفعہ کا مطلب یہ کہ واشنگ مشین کو بھریں, پائپ سے پانی 1 دفعہ نکال دیا, پھر دوبارہ بھرا, پھر نکال دیا, پھر تیسری دفعہ بھرا, تیسری دفعہ نکال دیا, کپڑا پاک. اور آسان طریقہ یہ پانی جاری کر دیں. 1 دفعہ جب کپڑے مکمل دھل جائیں تو واشنگ مشین کو میں پانی بھریں ایک طرف سے اور دوسری طرف پائپ سے نکال دیں, تو پانی جاری ہو جائے گا. جب اتنا پانی نکل جائے کہ صابن آپ کو اندازہ ہو, غالب گمان ہو, تو پانی پاک, کپڑا پاک ہو جائے گا. آٹومیٹک مشین 3 دفعہ دھوتی ہے, تو 1 دفعہ خود سے دھو لیں اس کو. ہاں 3 دفعہ دھوتی ہے وہ تو. لیکن اگر آپ کا خیال ہے اس سے صابن نہیں نکلا تو 1 دفعہ اور اس میں پانی. آٹومیٹک مشین یہ تھوڑی کہتی ہے کہ دوبارہ میں پانی نکال نہیں سکتی, تو 1 دفعہ پانی ڈال کے پھر نکال دیں اس میں سے, ٹھیک ہے نا.